معزز رفقائے کرام، خواتین، حضرات، نوجوان بھائیوں بہنوں، یسائیوں اور جیائیوں کے وابستگان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہفتہ واری اجتماع میں ہمیں جس عنوان پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے فہم قرآن اور اس کے تقاضے۔ یہ جان کر بے انتہا خوشی ہوئی کہ ہماری مجلس میں ایک معتبر عالم دین، رکن جماعت مولانا مشتاق قادری صاحب شریک ہیں۔ بہتر ہوتا کہ ہم مولانا سے استفادہ کرتے، چونکہ یہ مجھ سے کہا گیا ہے اور ہمیں اس کی اطلاع نہیں تھی کہ مولانا شریک ہو رہے ہیں۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ، پھر میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ تمام حضرات سے مشوروں کا اور رہنمائی کا طلبگار ہوں۔ محترم حضرات، فہم قرآن کے تقاضے، یہ عنوان رمضان کے دوسرے دہے میں ہم ہیں اور اس پر سننے جا رہے ہیں۔ جو ماہ قرآن ہے اور اس کی عظمت اور اس کی برکت اور اس کی رحمت اور اس کی فضیلت قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے ہے، اور یہ ماہ قرآن کے قرآن مجید کے نزول کی سالگرہ کا مہینہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم انسانیت کے لیے رہبر و رہنما اور قائد بنا کر پیغمبری پر معمور کیا گیا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید سے اس مہینے کا خاص تعلق ہے، اور فہم قرآن کے سلسلے میں اس ماہ میں ذرا درمیان میں آواز آ رہی ہے، اور ہمارے ہوسٹ صاحب سب کو یہ کیجیے۔ قرآن مجید اور اس سے تعلق اور اس کی تلاوت اور اس پر تدبر و تفکر اور اس کے مضامین کو سمجھنے کے لیے رمضان اور اس کے لیل و نہار سے خاص اس کی مناسبت اور تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ ہر سال رمضان میں جبریل امین آتے اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کو قرآن سناتے، جو آپ کے ٹیچر تھے، یعنی وحی لانے والے پیغمبر تھے، جو ایسے پیغمبر تھے جو امین اور کریم تھے، جو ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں کر سکتے تھے، اور جو اس لحاظ سے ٹیچر تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے قرآن سناتے تو آپ کہتے صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ آپ نے صحیح سنایا، اور جہاں جہاں بھول چوک ہوتی حضرت جبریل امین آپ کو کریکشن کر دیتے۔ آخری سال جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 بار قرآن سنایا اور 2 مرتبہ سرٹیفکیٹ لیا کہ آپ نے جو قرآن سنایا ہے یہی وہ قرآن ہے جو لوح محفوظ سے آپ کے دل پر اتارا گیا۔ صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں میرا موضوع ہے فہم قرآن کے تقاضے۔ فہم قرآن ایک
تلاوت قرآن سے آگے کا مرحلہ ہے، قرآن کو پڑھنے سے آگے کا مرحلہ ہے، فہم قرآن سماعت قرآن سے آگے کا مرحلہ ہے، فہم قرآن علم قرآن سے آگے کا مرحلہ ہے، فہم قرآن قرآن کو جاننے سے بھی آگے کا مرحلہ ہے، کیونکہ فہم علم سے آگے کی چیز کو کہتے ہیں۔ ان مضامین پر نظر اور ان مضامین کو سمجھنے اور ایکسپلور کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ جو مضامین ظاہر میں تو سمجھ میں آ رہے ہیں، الفاظ سے تو سمجھ میں آ رہے ہیں، لیکن اس کے پس منظر اور اس کے باطن میں جو مقصود اور جو مدعا ہے اور جو اس کا عمود ہے، آیات کا جو منشا ہے، حکم کی جو روح ہے، ان سب کو سمجھنے کا نام اور اس کا انطباق ہے اور اس کا اپلیکیشن ہے اور اس کا ایکسپلور کرنا ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا ہے۔ اس چیز اور ان کوششوں کا نام فہم قرآن ہے۔ اور قرآن مجید کے نزول کا مقصد اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ انفرادی طور پر ہر فرد فہم قرآن اور ادراک قرآن اور قرآن کے مضامین کا شعور نہ پالے، اور یہ افراد مل کر وہ جماعت نہ بن جائیں جو فہم قرآن کی تحریک ہو اور قرآن کا منشا جو اقامت دین ہے، اعلاء کلمت اللہ ہے، اس کے لیے وہ سرگرم عمل ہو۔ تو فہم قرآن کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کیا ہے، اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کیا نہیں ہے۔ قرآن کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان چیز، جب قرآن کھولتے ہیں تو پہلے پارے میں دوسری سورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم ایک ویلیو ہے، اس ویلیو کی قسم میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی کتاب کتبہ سے ہے، یعنی لکھی ہوئی چیز ہے۔ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن کے دوسرے مقامات پر آیا کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے لکھ دیا، اور ایک اسکیم بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ رسول کو اپنے بھیجیں گے، اور لوح محفوظ سے تھوڑا تھوڑا جو ایک جگہ جمع کیا گیا پہلے، وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کریں گے۔ پھر یہ قرآن کہاں سے آیا؟ جب شک نہیں ہے تو کئی مقامات پر کلام پاک جیسا کوئی ٹی وی چینل آپ کو خبریں نشر کرنے سے پہلے کہتا ہے کہ آپ این ڈی ٹی وی دیکھ رہے ہیں یا آپ اے بی پی سن رہے ہیں، اس طرح قرآن کہتا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام یاسین ہے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے اس قرآن کی، تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ یہ جو نشر ہو رہے ہیں خبریں اور احکامات جو آ رہے ہیں، یہ احکامات کوئی فرد کے، کوئی مصلح کے، کوئی مورخ کے، کوئی عالم کے، کوئی شاعر کے، کوئی ادیب کے نہیں، یہ کوئی انسان کے نہیں، کوئی جن کے نہیں، کوئی فرشتے کے نہیں، کوئی مخلوق کے نہیں، بلکہ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی جانب سے نشر ہونے والا، یہ وہاں کا سسٹم ہے، وہاں کی نشرگاہ ہے جہاں سے یہ نشر ہو رہا ہے، نازل ہو رہا ہے۔ یہ کیا نہیں ہے؟ یہ انسانی کلام نہیں ہے۔ یہ کوئی عالم یا حکیم یا بہت بڑا مدبر و مفکر اور بہت بڑا شاعر اور بہت بڑا تاریخ داں لکھا ہے، نہیں، یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ صرف اور صرف خدائی کلام ہے۔ یہ کئی کلاموں کو ملا کر بنایا گیا کلام نہیں ہے، یہ خدائی کلام ہے، یہ خدائی ورڈز ہیں۔ اس میں کوئی ذرہ برابر اس معاملے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب کلام الہی ہے تو اب اس کلام الہی کو
समझने के लिए दो उलूम बहुत ज़रूरी हैं, दो इल्म बहुत ज़रूरी हैं। और अल्लाह ताला ने इल्म की दो किस्में रखी हैं, एक इल्म कसबी और एक इल्म वहबी। इल्म कसबी कहते हैं जो इंसान पढ़कर और देखकर मुशाहिदे के ज़रिए, अपने गौर व फिक्र के ज़रिए एक नतीजे पर पहुंचता है। और ये इल्म कसबी ग्रेजुअल तदरीजन इंसान को हासिल होता है और उसमें ग्रेजुअली डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन है। न्यूटन ने पहले सेब को दरख्त से नीचे गिरते हुए देखा और एक्शन और रिएक्शन का पहला ला दिया, फिर उसके बाद उसमें तदरीजन दूसरा ला दिया, फिर तीसरा ला दिया। इसी तरह मोटी मिसाल है कि अल्लाह ताला ने ये इल्म कसबी के ज़रिए से हम बहुत सी चीज़ें डेवलप करता है इंसान। जैसे इंसान पहले गोश्त खाता था, शिकार कर कर खाता था, फिर उसके बाद उसे भून कर खाने लगा। पहले कच्चा खाता था, उसके बाद भून के खाने लगा, फिर उसके बाद शायद वो अचार डालकर 2-4 दिन रखने लगा, फिर उसके बाद उसे और इल्म आया तो उसने फ्रिज बना लिया और फ्रिज बनाकर उसे फ्रोज़न कर कर कई महीनों तक रख कर वो गोश्त खा रहा है। तो ये है वो इल्म कसबी जो इंसान को अता किया गया है। और एक है इल्म वहबी जो वही के ज़रिए अल्लाह ताला पैगम्बरों को अता करता है और आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कुरान मजीद को नाजिल किया। ये इल्म वहबी है। ये इल्म वहबी को समझने के लिए, इसे एक्सप्लोर करने के लिए कसबी इल्म को समझना होगा। कसबी इल्म अगर न हो तो इल्म वहबी को भी नहीं समझा जा सकता। जैसे खुद कुरान कहता है आयात मुहकमात हैं और आयात मुतशाबिहात हैं। आयात मुहकमात को तो हम समझ सकते हैं, लेकिन आयात मुतशाबिहात को हम आज तक नहीं समझे हैं। कुछ को समझने की कोशिश की गई है लेकिन वो भी हतमी नहीं है। जैसे ज़रा आवाज़ ख़वातीन अपना म्यूट कर लें। जैसे आयात मुतशाबिहात हैं, 7 आसमान 7 ज़मीन, अर्श-ए इलाही, अल्लाह की कुर्सी, ये और इस तरह के बेशुमार आयात हैं जो आयात मुतशाबिहात हैं, जिसके सिलसिले में कहा गया कि जो जैसे हैं आप वैसे ईमान लाएं, इसमें ज़्यादा आप उसको तफसील में जाने की आप कोशिश न करें। फिर इस सिलसिले में इसीलिए कहा जाता है कि इल्म कसबी यानी इंसान जिन ज़राए के ज़रिए से बतदरीज महज़िब बनता गया इल्म के ज़राए से, वो इल्म कसबी हैं। किसी ज़माने में 7 उलूम मशहूर थे, इसीलिए किसी अहले इल्म बुज़ुर्ग का शायद ये कौल है, मुझे उनका नाम याद नहीं है, कि अगर दुनिया के 7 उलूम कुरान मजीद के इल्म वहबी को हमें समझना है तो दुनिया के 7 उलूम कसबी को पढ़ना होगा। शायद ये ज़माना इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से पहले का ज़माना है। वो 7 उलूम में ये उलूम हैं फ़लसफ़ा, इमरानियात, नफ्सियात, मंतिक़ और इसी तरह और दीगर उलूम। और ये 7 उलूम इसलिए कौल है कि उस ज़माने में ये दुनिया के उस ज़माने में इन 7 उलूम का चलन था। अगर वो 7 उलूम को दुनिया के पढ़ लें तभी फ़हम कुरान का तकाज़ा पूरा कर सकेंगे। तो आज दुनिया में कितने उलूम हैं, इल्म की कितनी शाखें हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेनेटोलॉजी, एम्ब्रोलॉजी
اور پتہ نہیں سینکڑوں اور بیسیوں شاخیں علم کی میدان میں کھل گئی ہیں. ان سب کو جب تک ہم ان علم کسبی کو ہم نہیں جانیں گے اس وقت تک فہم قرآن کا ہم صحیح معنوں میں حق ادا نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر دنیا کے علوم میں ایک ایمبریولوجی ہے. ایمبریولوجی یعنی میڈیکل سائنس کی وہ شاخ ہے جس میں بچے کی پیدائش کی تفصیلات ہیں. قرآن مجید کہتا ہے آج سے 1400 سال سے زائد سال پہلے قرآن مجید نے کہا کہ بچے کی پیدائش کے مرحلے کیسے ہیں. مرد عورت کے ملنے کے بعد اللہ کے حکم سے بہت سے اسپرم میں سے کروڑہاں اسپرم میں سے جب ایک اسپرم دوسرے سے ملتا ہے تو وہاں ایک ڈاٹ بنتا ہے اور ثم خلقنا نطفتن علقہ ایک جمع ہوا خون بنتا ہے. فخلقنا العلقۃ مضغہ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشانا خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. یہ بات کہی گئی کہ کس طرح وہ مراحل ہیں ڈیولپ ہونے کے بچے کے. تو ایک مشہور سائنسداں جس نے ایمبریولوجی کی اسٹڈی کی تھی کت مور جو کینیڈا کا رہنے والا ہے جس نے 25 سال پہلے ایک عرب خاتون کا جب وہ علاج کر رہا تھا وہ پیشنٹ تھیں تو اس عرب خاتون نے اس سے بس اتنا کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ پوری چیزیں آپ جو کہہ رہے ہیں اتنے مہینے کے بعد یہ کریں اتنے دن کے بعد یہ کریں یہ باتیں قرآن مجید میں موجود ہیں. اور اس عرب خاتون نے انہیں قرآن دیا اور ان آیات کو بتایا نشاندہی کر کر جو میں ابھی پڑھا. تو اس کے بعد کت مور نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے کہا کہ آج سے 1400 سال پہلے کوئی ایسی مشین اور کوئی ایسا آلہ نہیں تھا جس سے انسان کے پیٹ میں عورت کے پیٹ میں بچے کی پیدائش کا پتہ لگایا جا سکے. کوئی اسکیننگ مشین کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا. اسٹیتھوسکوپ تک نہیں تھا. کوئی حرکت معلوم نہیں کی جا سکتی تھی. ایسے اس میں 1400 سال پہلے سارے سٹیجز کو بیان کیا گیا ہے جو آج ہم بڑی محنتوں سے زندگیاں لگا کر اس تک پہنچے ہیں. تو وہ پکار اٹھا کہ یہ انسانی کلام نہیں ہو سکتا یہ صرف اور صرف خدائی کلام ہے. یہ ہے فہم قرآن. اور اس نے مورس بوکلے جنہوں نے دا قرآن دا بائبل اینڈ دا سائنس بک لکھا ہے اس میں اس بات کو اس نے شامل کیا ہے. ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. اس نے یہ بتا دیا کہ قرآنی آیات کو سمجھنے کے لیے انفس سے اور آفاق سے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اور قرآن اللہ تعالیٰ اپنی خدائی اپنی قدرت اپنی عظمت اپنی خلاقیت اپنی الوہیت اپنی ربوبیت اور اپنی طاقت اور اپنی قہاری اور اپنی غفاری اپنی خلاقیت ان سب کو بڑے زور کے ساتھ منواتا ہے. سورہ رحمان پڑھ جائیے سورہ نحل پڑھ جائیے آپ ان سب میں بار بار اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میری نشانیاں ہیں یہ میری تخلیق ہے. ھذا خلق اللہ فارونی یہ میں نے پیدا کیا ہے. ماذا خلق الذین من دونہ بتاؤ دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے. تو یہ ایک انفس سے یعنی انسان کے تخلیق سے ایک مثال ہے. ایسی سینکڑوں مثالیں ہیں. اب ایک مثال ہم خود سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ ہم چھوٹی مثالوں کو دینے سے بھی اللہ نہیں شرماتا. مچھر کی مثال دینے سے بھی نہیں شرماتا. آیت نمبر 29 سورہ بقرہ. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی انسیکٹس کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں
اور یہ بتا رہے ہیں کہ مچھر سے ہم نے کیا کام لیا. اور ابھی اسی کو ہم علم کذبی سے سمجھنا چاہیں تو کرونا وائرس جو سوئی کے بالکل اس کی نوک کے اوپر جمع ہو جائیں تو کروڑ جراثیم ہو سکتے ہیں، کروڑ وائرس ہو سکتے ہیں جنہیں کامن مائکروسکوپ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم اپنی اتنی چھوٹی سی جاندار مخلوق سے، ایک وائرس سے ہم کتنا بڑا کام لے سکتے ہیں جو انسانی جانوں کو تلف کر سکتا ہے، جو آج پوری دنیا کو ہلا دیا ہے. لیکن دنیا ہے کہ خدا سے غافل ہے، اور ہم سب کا یہ کام ہے کہ ہم خدا کی طرف متوجہ ہوں. محترم حضرات، اسی طرح آفاق سے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں. آفاق سے جگہ جگہ کہا گیا ہے کہ ہم نے سورج اور چاند کو کس طرح پیدا کیا. نظام شمسی کو لے لیجئے، کئی سائنٹسٹ ایسے ہیں جنہوں نے صرف نظام شمسی پر غور کر کے علم فلکیات کو پڑھا. خود علم فلکیات کے لیے ہماری بیدر کی محمود گاواں کی یونیورسٹی 12ویں صدی عیسوی میں ایشیا کی علم فلکیات میں سب سے، آسٹرونومی میں دنیا کی سب سے مشہور یونیورسٹی تھی، جہاں دنیا کے کونے کونے سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے. صرف علم فلکیات میں نظام شمسی، سولار سسٹم کو دیکھ کر ایک سائنٹسٹ، میں نے ایک اٹلس میں پڑھا ارتھ کے متعلق، ارتھ از سم ویئر دیر، وہ لکھتا ہے کہ ارتھ از اے ڈراپ، ارتھ از اے ڈاٹ سم ویئر دیر، کہ نظام شمسی میں زمین کی حقیقت ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے. سم ویئر دیر، جو نقطہ، جو دھبا کہیں پڑے ہوا ہے. تو وہ لکھتا ہے کہ ہم جب اس پہ غور کرتے جا رہے ہیں تو ہماری عقل جا کر رک جا رہی ہے کہ آگے اور کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ قرآن مجید کہتا ہے کلن فی فلکی یسبحون. اب تک انسان کہتا تھا کہ زمین گردش کر رہی ہے، اب سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ زمین بھی گردش کر رہی ہے، چاند بھی گردش کر رہا ہے، سورج بھی گردش کر رہا ہے. اس چیز کو ہر ایک اپنے اپنے مدار پر گردش کرے. تو نظام شمسی سے متعلق غور کر کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور قرآن کہتا ہے کلن فی فلکی یسبحون، کہ ہر ایک اپنے مدار پر تیر رہے ہیں. چاند گہن، سورج گہن اور اس کی علامتیں آج علم کذبی کے ذریعے سے ہم اسے معلوم کر رہے ہیں کہ اتنے تاریخ کو اتنے بجے اتنے منٹ پر اتنے سیکنڈ پر ہوگا. تو یہ آپ قرآن کو سمجھنے میں سائنس مدد کر رہی ہے. گویا قرآن میچور ہے، سائنس ام میچور ہے، ابھی میچورٹی کو پہنچ رہی ہے. پھر اسی طرح آفاق سے مثالیں سورہ رحمان میں، سورہ معارج میں ہے رب المشرقین و رب المغربین فبأی آلاء ربکما تکذبان. سورہ معارج میں کہا گیا رب المشارق والمغارب، مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب. اس کی تفسیر بہت مفسرین نے الگ الگ کی ہے. ایک تفسیر یہ ہے کہ زمین کی طرح کئی عالم ہیں، اور ان عالموں کے کئی مشرق ہیں، کئی مغرب ہیں ہر ایک کے، اور ان سب کا وہ مالک ہے. تو اب ایک ایک عالم، ایک ایک گیلیکسی وجود میں آتی جا رہی ہے. اسی طرح اب میں آتا ہوں علم وہبی کو علم کذبی سے جاننے کے لیے ہم یہ ضروری ہے کہ ہم سارے علوم کو پڑھیں اور سائنس کو پڑھیں. ہم پڑھے لکھے ہوں، لینگویجز ہمیں آتے ہوں، اور پھر سائنس کا بھی علم ہو ہمیں، تبھی جا کر ہم اس کا فہم قرآن کا حق ادا کر سکتے ہیں. اب دوسرے تقاضے جو اہم ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا.
وہ یہ کہ سب سے پہلے قرآن پڑھنے کے لیے انسان کو ہمبلنس ہونا چاہیے، اس کے اندر ہمبل آنا چاہیے، یعنی نرمی، جھکاؤ، تحمل آنا چاہیے، اور یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ عرش والے کا کلام ہے اور میں فرش والا ہوں، مٹی سے بنایا گیا ہوں، میری حیثیت بالکل مٹی جیسی حقیر ہے۔ اس کے اندر چاہے کسبی علم کتنا ہی ہو، اگر ذام علم، غرور علم اور تکبر علم آ جائے تو وہ قطعی اس سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس کو سمجھنا تو دور کی بات، اس کے گوشوں کو کھولنا تو دور کی بات، یہ رب العالمین کا کلام ہے، اس پر وہ ایمان بھی نہیں لا سکتا۔ اور آج یہی ہو رہا ہے، آج ایمان لانے کے لیے بہت سے سائنٹسٹوں کو یہی چیز رکاوٹ ہے کہ وہ ذام علم میں مبتلا ہیں۔ سائنٹسٹوں نے کہا کہ 98 تک ہم سارے پینڈیمک کو مٹا دیں گے اور پینڈیمک کی کتابوں کو جلا دیا جانا چاہیے، لیکن وبائی امراض کو مٹانے کے لیے پھر ایک سرجن نے، امریکن نے کہا تھا کہ 2020 تک ہم بیماری نام کی چیز کو ہم ختم کر دیں گے دنیا سے۔ ہم اتنا دنیا اور سائنس اور سائنسدان اپنے علم پر اتنا ظلم کرنے لگے، اللہ نے شاید اللہ کو برا لگا اس غرور اور تکبر کے جملے، اور اللہ نے اسی 2020 کو اور اسی 2021 کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی پینڈیمک کے لیے منتخب کر لیا، اور آج پورے سائنٹسٹ بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ کرونا وائرس اپنا بیہیویئر بدل رہا ہے، ابھی لنگز پر اٹیک کر رہا تھا اور وہ لیور پر بھی اٹیک کر رہا ہے، وہ لوز موشن کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے، وہ کھانسی بخار کے ذریعے نہیں، اس کے دوسرے سمٹمز بھی ہو سکتے ہیں۔ ابھی ایسا ہے کہ کوئی اگر کرونا والا دوسرے کو دیکھ لے، انگلینڈ کا کرونا، افریقہ کا کرونا، تو خالی اس کی نظر دیکھ لے تو وہ دوسرا سیکنڈوں میں مر جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ فوت ہو رہے ہیں۔ تو یہ ہے علم کسبی ہے، لیکن علم کسبی کے ذریعے انہیں چاہیے تھا کہ وہ علم وحبی کو پڑھتے اور اللہ کے آگے جھک جاتے، اور علم رکھنے والے بندے جو ہمبل ہوتے ہیں، جو ہدایت چاہتے ہیں، وہ جھکتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنی بڑائی نہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کو فہم کے لیے منیمم جو کوالیفیکیشن چاہیے وہ ہے ہم کم سے کم ہم اب تک کہتے تھے کہ لوگ صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ الحمدللہ اب لوگ ترجمہ بھی پڑھنے لگے ہیں، سماعت قرآن کے حلقے بھی ہو رہے ہیں اور سمجھنے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس سلسلے میں مبارکباد دوں گا ہماری خواتین کو جو سماعت قرآن کے حلقے چلا رہے ہیں، اور میں مبارکباد دوں گا اور یاد کروں گا، اور ہم انہیں دعا دینا چاہیے، ہماری دعاؤں کے مستحق ہیں مولانا محمد فہیم الدین صاحب، جنہوں نے اس شہر میں سب سے پہلے قرآنی حلقے کا سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ وہ آج تک جاری ہے۔ قابل مبارکباد ہیں قرآنی حلقے والے، اور گھروں میں بھی یہ کام ہونا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ دوسری چیز جو پہلی ہے نمبر کے لحاظ سے، لیکن میں دوسرے نمبر پر پیش کر رہا ہوں، وہ عربی زبان، کم سے کم قرآن کی عربی تو ہمیں سیکھ لینا چاہیے۔ قرآن کی عربی جب تک ہم نہیں سیکھیں گے، اس کی سمجھ اور اس کا شعور اور اس کا درک ہم حقیقت میں نہیں پا سکتے، اور اس کی جو چاشنی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے اور جو آیات کا جو لطف ہے، وہ لطف ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ فار ایگزامپل ہم رمضان سے گزر رہے ہیں، رمضان کیسا پڑا؟ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے تو ایک مہینہ بہت گرمی کا تھا، تو گرمی کے مہینے کو انہوں نے رمضان کہہ دیا۔ رمز سے مبالغے کا صیغہ رمضان ہے، جیسا احسان ہے،
ویسا رمضان ہے، یعنی شدید گرمی. اب گردش ایام میں بعد میں وہ آتا رہا بارش میں اور موسم بدلتے رہے. اسی طرح روزہ ہے، صوم کا لفظ، صوم کی عبادت کا مکے کے لوگ پہلی مرتبہ سنے تھے. وہ زکوٰۃ کو تو سنے تھے، صدقات کو جانتے تھے، نماز کو سنے تھے، عبادات کو جانتے تھے، حج کو سنے تھے، حج کرتے تھے، صرف عرفات کے میدان کو نہیں جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس میں جو خرابیاں تھیں اس کو پاک صاف کیا، اور عرفات کو جانے کو اسی لیے رکن حج کہا، فرض کہا. صرف جو عرفات کو پہنچا وہ حج ہو گیا اس کا، وہ جہالت کی رو کو مٹانے کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صوم، البتہ وہ اپنے گھوڑوں کو جب ٹریننگ دینا چاہتے تھے، وہ خانہ بدوشی تھے، شپوں مارتے تھے، جنگجو تھے، وہ دشمنوں پر گھوڑوں کے ذریعے حملہ کرتے تھے تو استبل سے باہر لاتے، اسے باندھ دیتے، دھوپ میں کھڑا کر دیتے، وقت پر چارہ اور پانی نہیں دیتے، اور اسے کہا جاتا کہ صوم، روک دو سے. صوم کے معنی رک جانے کے ہیں، کھانے پینے سے روک دو، اسے آرام کے وقت آرام نہ دو، آرام سے روک دو، اسے دھوپ میں ٹھہرا دو، شدید گرمی میں ٹھہرا دو، ریگستان میں ٹھہرا دو. اس بات کو آپ سمجھنے کے لیے سورہ عادیات کی وہ 5 آیتیں سمجھ سکتے ہیں. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا إِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہوئے چلتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ٹاپے مارتے ہوئے چلتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو چنگاریاں جھاڑتے ہوئے چلتے ہیں، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو رات میں شپوں مار کر دشمن پر حملہ کرتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک گھوڑا تربیت دی جاتی ہے تو اپنے مالک کی مرضی کے مطابق دوڑتا ہے، نہ رات دیکھتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے، نہ دھوپ دیکھتا ہے، نہ چھاؤں دیکھتا ہے، نہ بھوک دیکھتا ہے، نہ پیاس دیکھتا ہے. اسی سے صوم نکلا کہ ایک ایسے سپاہی کو تیار کریں اقامت دین کے لیے، اللہ کے سپاہی کو، قرآن کے سپاہی کو، جو ہر حالت میں یہ کام کرے. بعض لوگ اب اس میں جماعت اور یسائی کچھ مہمات چلا رہی ہیں جو وقت کی عین ضرورت ہیں اور عبادت ہیں. کرونا واریئر ہم بن جائیں، والنٹر ہم بن جائیں، ہم مریضوں کو لے جائیں، ہم دیکھیں، مدد کریں. تو کچھ کہتے ہیں تو رمضان ہے، رمضان میں ہمیں پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ تہجد کرنا چاہیے. ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا رمضان ہی میں جنگ بدر نہیں ہوئی تھی؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو معلوم تھا کہ جنگ ہونے والی ہے؟ اور ابھی روزے فرض ہوئے، ابھی رمضان میں جنگ شروع ہو گئی. تو ان سے کہا گیا کہ جس مقصد کے لیے تمہیں روزے رکھنے کے لیے کہا گیا تھا وہ مقصد اور وہ کام سامنے آ گیا ہے، لہذا روزہ توڑو اور جنگ کرو، جدوجہد میں شامل ہو جاؤ. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصطلاحات کو سمجھیں تبھی شیرنی، لطف اور ٹیسٹ اس کا آتا ہے. میں اس تفصیل میں ابھی جانا نہیں چاہتا، اس لیے عربی سیکھنا چاہیے. ہماری یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوگی کہ اگر ہم عربی نہ سیکھیں اور عربی کے ذریعے سے قرآن نہ سمجھنے کی کوشش کریں. میں ہمارے قریب کے مقام بسوا کلیان کی مثال دینا چاہتا ہوں اور وہاں کے جماعت کے احباب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان کے چند خواتین کے ڈیمانڈ پر مردوں نے ایک عورتوں کا ادارہ شروع کیا، اور ایسی عمر رسیدہ عورتیں جو کچھ بھی پڑھی لکھی نہیں تھیں، الحمدللہ قرآن فہمی جان لی، وہ عالم دین بن گئی، قرآن پڑھ رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں. یہاں کے جماعت کے مرد حضرات بھی یہ تخلید کر سکتے ہیں بشرطے کہ ہماری خواتین کا دباؤ بڑھے. بہرحال تیسری چیز ہے کہ ہم صرف مولانا مودودی علیہ الرحمہ کی تفسیر پر اکتفا کرتے ہیں، وہ تو طلبہ کے لیے لکھی گئی ہے. ہمیں اس سے آگے بڑھ کر اب کے دور میں کم سے کم ہمیں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، 100 سے زائد ان کے یوٹیوب ہیں سلسلہ وار، ہم وہ سن سکتے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم امین الحسن صاحب جو جسٹ پیش کر رکھے ہیں روزانہ یوٹیوب پر، صرف آدھے گھنٹے میں ایک پارے کا جسٹ، اسے ہم سن سکتے ہیں. پھر دوسرے تفاسیر میں خاص طور سے تفسیر ابن کثیر ہم پڑھیں، وہ بہت ضروری ہے. پھر تیسری چیز اس سلسلے میں جو کہی جاتی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے سمجھیں، یہ ایک فتنے کو لے کر آگے بڑھی اور اہل قرآن کہلائے گئے، جس میں
آپ قابل ذکر غلام احمد پرویزی صاحب جنہوں نے تفسیر قرآن بالقرآن لکھا، اور انہوں نے اس کے لیے بڑے دلائل دیے، لیکن علماء کرام کا اجتہاد اس پر ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو ہم نہیں پڑھیں گے، فہم قرآن کا تقاضا پورا نہیں ہو سکتا۔ آپ جانیے کیسے پورا ہوگا؟ قرآن کوئی ایک جملتم واحدہ ایسا کتاب، کیمسٹری کی کتاب، فزکس کی کتاب، میتھس کی کتاب، میڈیکل کی کتاب، انجینئرنگ کی کتاب تو ہے نہیں۔ یہ کتاب ایک مشن کو لے کر آئی ہے اور ایک مشن کے ساتھ آئی ہے۔ ادھر نبی بنائے جاتے ہیں، ادھر اقرا شروع ہوتا ہے، ادھر نبی کا مشن پورا ہوتا ہے۔ آخری آیت آتی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ اب مہم پوری ہو گئی، اور اذا جاء نصر اللہ آ جاتا ہے، جس کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ فہم قرآن تھا۔ کیوں رو رہے ہیں پوچھا گیا تو کہا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا، شاید وہ ہمارے درمیان نہیں رہیں۔ اچھے صحابہ نہیں سمجھ سکے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سمجھ گئے اور رونے لگے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ ہمیں سیرت مبارکہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ سیرت مبارکہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ صرف حیات طیبہ پڑھتے ہیں۔ حیات طیبہ بھی ہائی اسکول کے بچوں کے واسطے ہے۔ ہم تفسیر کے تو 6 جلدیں پڑھتے ہیں، تفہیم القرآن کے، کیا سیرت کی ہم 2 جلدیں نہیں پڑھ سکتے؟ مولانا جماعت اسلامی میں سیرت پر لکھنے والے رائٹرز کی بے شک سیرت کے سلسلے میں ہمیں تفسیر ابن کثیر اس لیے پڑھنا چاہیے کہ تفسیر ابن کثیر میں صرف اور صرف احادیث اور سیرت کے حوالے ہیں، وہاں کوئی اوپینین نہیں ہے، مفسر کے اوپینین نہیں ہے، اس لیے سیرت کے حوالے سے وہ تفسیر ہے، اس لیے پڑھنی چاہیے، اور بہت سے مفسرین اس کا حوالہ دیتے ہیں۔ ہمیں سیرت کی کتابوں میں شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنا چاہیے، سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھنا چاہیے، اور مولانا مودودی کی ہم تفہیم القرآن تو پڑھتے ہیں لیکن تفہیم الاحادیث ہم نہیں پڑھتے، ہمیں وہ پڑھنا چاہیے۔ اور سیرت کا سب سے اہم جو کتاب اس دور میں جو 4 سال پہلے جن کا انتقال ہوا فلوریڈا میں، ڈاکٹر حمید اللہ پیاری سے اللہ انہیں غریق رحمت کرے، یہ ایسے مورخ ہیں اور سیرت کے ایسے سیرت نگار ہیں جو اقامت دین کے نقطہ نظر سے انہوں نے سیرت لکھی ہے، اور اس کے لیے ہر ایک کو ہمیں خطبات بہاولپور پڑھنا چاہیے، کیونکہ اقامت دین کے نقطہ نظر سے انہوں نے جو لکھا ہے اس میں بلدیہ کا نظام ہے، شہری نظام ہے، اس میں مالیہ کا نظام ہے، اس میں وزارت خارجہ ہے، اس میں مالیہ کی تحصیل و تقسیم ہے، اور اس میں تعلیم کا نظام ہے، اس میں تعلیم نسوان کا نظام ہے۔ یہ پورے خطبات بہاولپور یونیورسٹی پاکستان میں دیے گئے مولانا ڈاکٹر حمید اللہ پیاری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ خطبات ہم ضرور پڑھیں تو ہمیں فہم قرآن کچھ حاصل ہوگا۔ پھر اس سلسلے میں آج کی نئی نسل کے لیے انگریزی میں آپ کے سامنے ایک اہم نام رکھنے جا رہا ہوں، ڈاکٹر یاسر قاضی کا۔ یہ ان کے 100 سے زائد یوٹیوب لیکچر ہیں سیرت پر۔ انہوں نے یہ حیدرآباد کے رکن جماعت کے بیٹے ہیں جو امریکہ میں رہتے ہیں۔ سب سے پہلے انہوں نے کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی، اس کے بعد پی ایچ ڈی کرنے کے بعد القرا یونیورسٹی مکے سے انہوں نے الدکتور یعنی پی ایچ ڈی سیرت پر انہوں نے حاصل کی۔ 114 ایپیسوڈ یا 100 سے زائد ان کے ایپیسوڈ یوٹیوب پر موجود ہیں، ہم انگریزی میں ضرور سنیں۔ اور انہوں نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر پی ایچ ڈی کی ہے۔ اردو میں مولانا مکی حجازی کے سیرت پر 100 سے زیادہ یوٹیوبس موجود ہیں، سیرت پر ہم سنیں۔ میں سیرت پر اس لیے زیادہ زور دے رہا ہوں، ہمارے پاس مولانا مودودی کا تذکرہ قیام جماعت کے پس منظر میں کیا جاتا ہے کہ مولانا نے درس قرآن سے آغاز کیا تھا۔ بے شک وہ کیا ہے، لیکن ہم بھی اس میں اجتہاد نہیں کرتے۔ جب قرآن کو لوگ چھوڑ دیے تھے اور فضائل اور بے بنیاد احادیث کا چلن پڑا تھا تو اس دور میں مولانا مودودی نے قرآن کے درس سے آغاز کیا تھا۔ اب قرآن ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے الحمدللہ، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے جس طرح دروس قرآن کی مجلسیں چل رہی ہیں اور دروس قرآن سے ہمارے پروگرام شروع ہو رہے ہیں، اسی طرح دروس احادیث اور دروس سیرت کی مجلسیں چلنی چاہیے، اور دروس احادیث کا سلسلہ بھی باضابطہ
چلنا چاہیے، تبھی فہم قرآن ہمیں کچھ مل سکے گا۔ اس پر قرآن پر آپ امین الحسن صاحب کے بھی ہیں، اور یہ سیرت پر مولانا مکی حجازی صاحب کا آپ سن سکتے ہیں، اور سیرت پر خطبات بہاولپور ہیں۔ یہ سب ہم دیکھیں اور اپنے اوقات کو اس دیکھنے میں، سننے میں، پڑھنے میں اگر ہم لگائیں، واٹس ایپ اور فیس بک پر ضائع کرنے کے بجائے، اور اپنا پیسہ ہم اپنی اہلیہ اور اپنے اوپر 3-3 ہزار سے زائد کے کپڑے خرید سکتے ہیں، ہم 5-5 جوڑے خرید سکتے ہیں، تو کیا ہم ایک 2000 کی تفہیم القرآن اور ایک 2000 کی ظلال القرآن اور ایک 2000 کے تدبر قرآن اور ایک 2000 کے اس طرح کے ایک 5 تفاسیر ہم خرید کر کیا ہم نہیں پڑھ سکتے؟ ابھی ایک مفسر قرآن کا پرسوں انتقال ہوا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، مولانا وحید الدین خان صاحب۔ ان کے بعض چیزوں میں ہم اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کی جو علمی کاوشیں ہیں اللہ انہیں قبول فرمائے۔ ان کی تفسیر ہے تفسیر تنظیم القرآن، تذکیر القرآن، تذکیر القرآن، اور وہ بھی ان کے استاد محترم ہیں علامہ فراہی صاحب، نظم قرآن اور ایک آیت سے دوسرے آیت میں ضبط کو بتاتی ہیں۔ آخری بات یہ کہ آیات قرآنی کو پڑھتے ہوئے آیات الہی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیات قرآنی کو پڑھتے ہوئے آیات الہی سے سمجھیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا مچھر کی مثال دینے سے، تو اللہ کی نشانیوں کو کرونا سے سمجھیں۔ اور اسی طرح اللہ کی نشانیاں جیسے جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، اور خود آفاق ہے، انفس ہے، اس میں اللہ کی جو آیات ہیں، آیات سے مراد یہاں پہ قرآن کی آیت نہیں، اللہ کی نشانیاں، اس سے سمجھیں۔ اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جو مثالیں دی گئی ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عام اردو کی مثال نہیں ہے۔ مولانا اس سے اتفاق کریں گے قادری صاحب کہ کسی کو کالا بولنا ہے، مثال دی، گورا بولنا ہے، وہ کوے کے کلر کے جیسا ہے، کوئلے کے کلر کے جیسا ہے، کالا بولنا ہے تو پکا کلر ہے، یہ وہ مثالیں ہم دیتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ یہاں مثال سے مراد، تمثیل سے مراد یہاں پر آیات ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مثال کی تفسیر یعنی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آخری بات اس کو انگلش میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ورڈ آف گاڈ آیات قرآنی ہیں۔ ورلڈ آف گاڈ، یہ پوری کائنات اللہ کی، یہ اللہ کی آیات الہی ہیں۔ اس سے ہم سمجھے اپنے بچوں کو ہم ورڈ آف گاڈ تو رٹا رکھے گئے، یاد دلا رکھے گئے، اور رجحان یہاں پر بچیوں کو حفظ کرانے کا بڑھ رہا ہے، اور بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھانے کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور حفظ کے بعد پھر یہ بناؤ وہ بناؤ، اس کے بجائے حفظ کے بعد پھر اسے عالم بنائیں، اسے قرآن پر اسپیشلائزیشن کرائیں، اور پھر وہ آیات قرآنی سنائیں، پھر آیات الہی بتانے والا بن جائیں، تو فہم قرآن ہوگا، فہم قرآن کا حق ادا